السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے
کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ دنیا ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے۔ جس نے اس بلانے والے کی دعوت کی، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی، وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی، وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ بھلائی والوں سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور اس پر زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے، یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ ایک، جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ نمبر 2، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین و تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا، اللہ کی پناہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن وہ کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور فرمایا کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے، جیسے پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں گی پھر ان میں انصاف نہ کرے گا تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ آیت نمبر 28، 29 اور 30 میں ارشاد ہے، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے، تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوچھتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمان سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساتھ ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوچھتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تمہیں کو پوچھتے تھے۔ تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوچھتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے،
اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود، اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلاً بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کی واضح فرما رہا ہے، اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جس کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفے سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے؟ اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفے کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے؟ اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے کہ بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرماؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں شریک ٹھہرانے سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فذالکم اللہ، تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمان و زمین، زندگی و موت سب کا مالک ہے، اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔